السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، صدق اللہ العظیم۔ میرا محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ذی الحجہ کی 29ویں تاریخ ہے۔ اگر آج رات چاند نظر آ جائے تو انشاءاللہ کل جمعہ 1 محرم اسلامی تاریخ کا پہلا دن شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کل 12 مہینے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، یعنی آپ علیہ السلام نے تو پہلی مرتبہ فرمایا دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہ 3 مرتبہ کہ مہینہ اس طرح ہے، یعنی 10 اور 10 یعنی 30 دن کا ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ ایک انگلی کو بند کر کے پھر 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا کہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اجمالی طور پر قرآن کریم کی اس آیت اور حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ سال بھر میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ہر مہینہ کبھی 29 دن کا اور کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ دوسری بات، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک جو 12 مہینے ہیں، ان کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے، جس کو اسلامی تاریخ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہجری تاریخ کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں۔ میرے عزیزو، عیسائیوں کی ایک تاریخ ہے، تاریخ عیسوی کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی اور مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہے، جس کی ابتدا محرم سے لے کر ذی الحجہ 12واں مہینہ پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا اور اس بات کی طرف توجہ ہوئی کہ مسلمانوں کی بھی ایک تاریخ ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف صحابہ نے بھی اس سلسلے میں درخواست کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے ہم کو خطوط موصول ہوتے ہیں، مگر ان پر تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا خط پہلے کا ہے اور کون سا خط بعد کا ہے۔ اس لیے تاریخ اگر اسلام کی کوئی مرتب کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے اور بھی صحابہ اکرام کے جانب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخواست کی گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا اور اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ تو کسی نے بعثت نبوی سے تاریخ کی ابتدا کرنے کا مشورہ دیا، کسی نے واقع معراج سے تاریخ کی ابتدا مقرر کرنے کا مشورہ دیا، کسی نے ولادت نبوی علیہ السلام سے، اور کسی نے وفات نبی علیہ السلام سے تاریخ کی ابتدا کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کی ابتدا ہجری
سال سے کرنے کا مشورہ دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ فرمایا۔ تاریخ کی کتاب الوافی فی الوفیات کے مؤلف نے لکھا ہے، اول من ارخ الکتب من الہجرہ عمر بن الخطاب رضی اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کا مشورہ دیا۔ اس میں پہلی بات، ہجری تاریخ سے جو سال کی ابتدا کی گئی، اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر خفیف اشارہ بھی موجود ہے۔ علامہ سہیلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ نے ہجرت کی سے جو تاریخ کی ابتدا کی، اس سلسلے میں یہ آیت سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر رکھی گئی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو اول یومن سے تاریخ یہ ہجرت کے اور مسجد قباء کے اندر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی، اس کو اول یومن سے تعبیر کیا گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ وارد ہوئے اور اسلام کو عزت ملی۔ پس یہاں اول روز سے مراد تاریخ اسلامی کا یہ پہلا روز ہے اور وہ ہجرت کا پہلا دن ہے۔ یہ لطیف اور خفیف اشارہ ہے کہ جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہجرت کے ذریعے سے تاریخ کی ابتدا کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدون ہیں تاریخ ہجری کی ابتدا کے۔ دوسری بات، یہ جو تاریخ ہجری کی ابتدا کی گئی، ہجرت کے کتنے سال بعد ہوئی؟ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 16 سال کا عرصہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہجری تاریخ کے سال کو مرتب کیا ہے، مدون کیا ہے۔ امام طبری نے تاریخ میں امام شعبی سے روایت کیا ہے، یہ واقعہ سن 17 کا ہے، بعض نے کہا یہ 18 کا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر نے فرمایا، اتفق الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم فی سنۃ 16، صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ ہجری تاریخ کی جو ابتدا ہوئی یہ ہجرت کے تقریباً 16 سال پر ہوئی۔ سیرت ابن کثیر صفحہ نمبر 280 پر 7 جلد 2۔ دوسری بات، یہاں ایک اور قابل غور، تاریخ کی ابتدا جس واقعے کی بنیاد پر رکھی گئی وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ حالانکہ تاریخ کے اندر اسلامی دور میں بہت سے اور بھی متعدد اور عظیم واقعات گزرے ہیں۔ ولادت نبوی کا واقعہ کچھ کم اہم نہیں تھا، چنانچہ بعض صحابہ نے اس کا بھی مشورہ دیا۔ اسی طریقے سے نبوت اور بعثت کا واقعہ یہ بھی تاریخ کی ابتدا بن سکتا تھا۔ معراج کے واقعے کو بھی تاریخ کے ابتدا کے لیے معیار بنایا جا سکتا تھا، لیکن ہجرت کے واقعے ہی کو تاریخ کی ابتدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک خاص وجہ بتائی، الہجرت فرقت بین الحق والباطل۔ یہ فتح الباری کے صفحہ 268 میں جلد 7 کے اندر موجود ہے۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بلکہ ہم ہجرت سے تاریخ مانیں گے کیونکہ ہجرت کا واقعہ حق و باطل میں فرق ہے۔ تو بہرحال ہجرت کے واقعے کو جو تاریخ کی ابتدا مانی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت ہی کے ذریعے سے حق و باطل کے اندر فرق ہوا ہے، اور ہجرت کا واقعہ
صحابہ اکرام کے قربانیوں کا واقعہ ہے، لہذا صحابہ اکرام نے ہجرت کی جو عظیم قربانی دی اس کو بنیاد رکھی گئی، اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اسلام کی اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی جو بات ہوئی وہ قربانیوں کے ذریعے سے ہوئی۔ اسلام کو اعزاز جو ملا اور اسلام کو ترقی جو ملی وہ ہجرت کی قربانیوں سے ہوئی ہے، لہذا اس ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو قربانی کے عظیم واقعے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بہرحال ہجرت کے واقعے سے تو شروع کیا گیا، لیکن ہجرت آپ علیہ السلام نے ربیع الاول کے مہینے میں کیا۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنانا ہو تو سال کے ابتدائی مہینے کو ربیع الاول کا مہینہ، اسی کو پہلا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے تھا، حالانکہ صحابہ کرام نے ربیع الاول کو نہیں بلکہ محرم کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی، ہجرت کو بنیاد رکھا گیا، تو پھر ربیع الاول کو چھوڑ کر محرم کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ہجرت کا واقعہ تو ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، مگر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا جو ارادہ کیا وہ ماہ محرم ہی میں کیا، چونکہ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے حجاج نے ذی الحجہ کے مہینے میں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، تو یہ حج کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے ہی میں ہجرت کا ارادہ کیا ہے، لہذا اس ارادے کی بنیاد پر محرم کے مہینے کو اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کے اندر ہجرت کے مہینے کو جو تاریخ کے اندر ابتدا مانی گئی اور محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جانب سے ایک پیغام بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہ کیا؟ پہلی بات، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جب تاریخ مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی تو اسلام کی تاریخ کی اثر نو بنیاد ڈالی اور اس کو رواج دیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ اور پیغام ہے، اسلام اپنے ہر معاملے میں ایک تشخص رکھتا ہے، اس کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، ہر جگہ اپنی اس امتیازی و خصوصیت کو برقرار رکھنا ایک اسلام کی شان اور اسلام کا امتیاز ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تاریخ کی ابتدا کر کے اپنے ایک تشخص کو، اسلامی ایک امتیازی شان کو برقرار رکھا ہے۔ ذرا ہم غور کریں اپنے حالات کے اعتبار سے، اس اسلامی تشخص کی جو اسلامی تاریخ کے ذریعے سے ظاہر ہو رہی ہے، اس کا ہم کتنا اعتبار اور اہتمام کرتے ہیں؟ آیا ہم اپنے معاملات کے اندر اسلامی تاریخ کو جو کہ ہجری تاریخ ہے اس سے معاملات کرتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے تاریخ متعین کرتے ہیں، یا انگریزی تاریخ کو بنیاد بنا کر ہم اپنے معاملات کو طے کرتے ہوں؟ ہمیں ہمیشہ بول چال کے اندر آیا اسلامی تاریخ کی یاد رہتی ہے، زبان کے اندر اسلامی تاریخ ہمارا زبان زد ہوتا ہے، یا انگریزی تاریخ کا؟ میرے عزیزوں، یہ ہماری طرف سے ایک غفلت کی بات ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو چھوڑ کر غیروں کی تاریخ کو اپنا طرز عمل بنا رہے ہیں۔ یہ غفلت ہے، اسلامی تشخص اور اسلامی امتیاز کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ان کو محرم آیا اور سال کا آخر مہینہ ذی الحجہ بھی گزر گیا، لیکن یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اور محرم یا ذی الحجہ کی کون سی تاریخ آج چل رہی ہے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے آج کون سی تاریخ ہے، فوراً ان کی زبان سے انگریزی تاریخ ہی نکلے گی۔
تو صحابہ اکرام کے اس تاریخ کو متعین کرنے کا جو مقصد تھا، اسلامی تشخص اور امتیاز کو باقی رکھنا، اس کو ہم کس حد تک عمل پیرا ہیں، جبکہ اس ماہ یعنی محرم الحرام کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ تو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس مہینے کی کتنی تقدیس و تعظیم معلوم ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کو جو محرم کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، کتنی اہمیت سے ہم یاد رکھتے ہوں، ذرا اسے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ فقہا نے فرمایا اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر یہ چاند کے مہینے کو یاد نہ رکھا جائے تو بہت سی عبادتوں میں تغافل اور بہت سی عبادتوں کے اندر ہمیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، جب تک ہم چاند کا اہتمام نہیں کریں گے، چاند دیکھنے کا ایک دوسرے کے درمیان تعامل اور اہتمام نہیں کریں گے، رمضان کا مہینہ آیا کہ نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ حج کی عبادت ہے، یہ چاند دیکھنے کے اہتمام کرنے ہی سے حج کے ایام ہمیں معلوم ہوں گے۔ بلکہ اسلام کے اندر بہت ساری عبادتیں ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ ابھی اسلامی مہینے کے اعتبار سے محرم سے لے کر ذی الحجہ تک 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ انگریزی حساب سے نہیں بلکہ تاریخ یہ ہجری حساب سے ہے۔ ایسے ہی عدت کا اعتبار کرنا ہے تو وہ عدت کا اعتبار بھی اسلام کے اندر انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہجری تاریخ کے اعتبار سے ہی ہے۔ بہت ساری وہ عبادتیں ہیں جو ہمیں تاریخ کے اہتمام کرنے سے، ہجری تاریخ کے اہتمام کرنے ہی سے وہ عبادت کی بجا آوری لازم آئے گی۔ قرآن شریف کے اندر اس کے بارے میں ایک ارشاد ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی جی لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں، اس کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات معلوم کرنے اور حج کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنے کا ہم اہتمام کریں کہ آیا یہ چاند نظر آ گیا کہ نہیں، اسلامی تاریخ کا یہ مہینہ شروع ہو گیا کہ نہیں۔ اس بات کا ہمیں احساس رکھنا چاہیے، عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک دوسری بات، آخر بات میں عرض کروں، محرم کا مہینہ یہ اسلامی تاریخ کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، شروع ہو رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کا اس سلسلے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ نئے سال کے جشن مناتے ہیں، جیسے جنوری کی 1 تاریخ ہو تو غیر لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ تو یہ نئے سال کے جشن منانا اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ نئے سال کے شروع ہونے پر جشن منایا جاتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کسی آدمی کی پیدائش ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی تو 1 سال گزرتا ہے تو سال گزرنے پر جشن منایا جاتا ہے، برتھ ڈے کے نام سے کیک کاٹایا جاتا ہے، مختلف رسومات اس کے اندر عمل میں لایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب غیروں کا نظریہ اور غیروں کا طریقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر آیا۔ کسی سال کے ختم ہونے پر اس کو جشن کا دن منانا یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ ایک آدمی کا پورا سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی اور حیات کی نعمت اسے دی ہے، تو ایک سال اسے گزر رہا ہے تو وہ زندگی کا سرمایہ اس کے ہاتھ سے ختم ہو رہا ہے، وہ موت کے قریب ہو رہا ہے۔ تو یہ جشن منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک محاسبہ کا وقت ہے۔ ہماری زندگی کے ایام میں سے اتنا سال ہمارا گزر گیا ہے، اب موت کے ہم قریب ہو رہے ہیں، کتنا ہم نے موت کی تیاری کی، یہ حساب و کتاب کا وقت ہے۔ جشن منانے، خوشی منانے کا دن نہیں ہے، جلسے جلوس کا اور دعوت اور ضیافت کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ محاسبہ کا وقت ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ غلط نظریہ برتھ ڈے وغیرہ سے اور سال کے نئے دن کے جشن منانے سے ہم احتیاط کریں، پرہیز کریں۔ بہرحال یہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کو ہم یاد رکھیں۔ اپنے معمولات کے اندر جہاں انگریزی تاریخ کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے اسلامی تاریخ کو یاد رکھیں، اپنے درمیان اسے رواج دیں۔ ہر 29ویں تاریخ کو ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تشخصات کو اپنانے، اس پر عمل پیرا ہونے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد